شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن ماہ رمضان المبارک کی ان پرکیف ساعتوں میں، مبارک گھڑیوں میں آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ مختلف موضوعات، مختلف شخصیات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، معاشرتی مسائل پر ہم گفتگو کر رہے ہیں تاکہ بحیثیت بندہ مومن، بحیثیت امت مسلمہ ہم اپنے احوال کو بہتر سے بہتر کر سکیں اور رمضان المبارک کی برکتیں بھی پا سکیں۔ ناظرین سامعین، آج بہت ہی اہم موضوع بالخصوص رمضان المبارک کے حوالے سے، کیونکہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسلمان پوری دنیا میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، تو اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اس کا حکم قرآن و سنت سے ہمیں کیسے ملتا ہے، اور پھر اعتکاف کے جو ضروری مسائل ہیں یہ کیا ہیں، ان پر آج گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر، استاذ العلماء، شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد امین سیفی صاحب۔ ان کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جناب حافظ ساجد رضا قادری صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے حضور اعتکاف کے حوالے سے کہ اعتکاف کہتے کسے ہیں، اعتکاف کا معنی مفہوم کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اور پھر قرآن و حدیث کے حوالے سے، اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے رہنمائی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ یا رسول اللہ، حبیب خالق یکتا توئی، برگزیدہ ذوالجلال پاک بے ہمتا توئی، نازنین حضرت حق صدر بزم کائنات، نور چشم انبیاء چشم و چراغ مات ہوئی، شمس تبریزی چداند نات کوئی، ہائے تو مصطفیٰ و مجتبیٰ و سید اعلیٰ توئی۔ تو حضرت علامہ محمد لقمان رضا صاحب، آپ نے یہ اعتکاف کے مسائل کی طرف توجہ دلائی کہ ان کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے۔ تو اعتکاف، اس کا معنی تو یہ ہے کہ کسی چیز کو لازم پکڑ لینا، ٹھیک، کہ بس اتنا مضبوطی سے پکڑ لے کہ کہیں اور نہ جائے۔ لازم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ چمٹ جائے۔ تو اصل میں اعتکاف کا جو اصلی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور یاد کرتا ہے کہ مولا تیرے سوا اب نہ کسی کی سنوں گا، نہ کسی سے بات کروں گا، بس اب تو ہوگا اور تیرا در ہوگا یا میں ہوں گا۔ اصل تعالیٰ کے در کو اپنے لیے لازم پکڑ لینا، کسی اور کی طرف اس کی توجہ نہ ہو۔ جو اصل اعتکاف کا مقصود یہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کا خیال اس کے دل میں پھر نہ گزرے، یعنی ہر طرف سے تعلق کو توڑ کر اللہ کی ذات سے جوڑ لے۔ یہ تو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، بالکل یہ اسی لیے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو اس کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی نا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے آخری 10 دن کا اعتکاف کرے گا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا، تو اس کو مقبول اعتکاف کی شان ہے۔ تو لیکن خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرماتے تھے، مختلف روایات ہیں۔ تو ایک دفعہ آپ نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
یعنی وصال کا وقت آیا تو آپ نے ڈبل اعتکاف کیا. سبحان اللہ. تو اعتکاف خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اعتکاف سنت مبارکہ ہے، آپ وسلم کی سنت ہے. تو آپ نے اعتکاف جو فرمایا صرف تعلیم امت کے لیے، ورنہ آپ تو جب سے اللہ رب العزت جل وعلا نے آپ کو پیدا فرمایا ہے، خواہ وہ آپ اس وقت نورانی صورت میں تھے، جسمانی صورت میں آئے، جہاں جہاں بھی وہ رہے، وہ اللہ رب العزت جل وعلا کی تجلیات سے، اس کی ذات سے آپ کی توجہ ایک لمحہ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئی. سبحان اللہ. بے شک. اس لیے مولانا روم فرماتے ہیں زاں محمد شافع ہر داغ بود کی جز حق چشم و ما زاغ بود، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہر گناہ گار کی قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، کوئی اور نہیں فرمائے گا، کیونکہ اس عالم کثرت میں آپ رہے یا عالم ارواح میں آپ رہے، جس عالم میں بھی آپ رہے، ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہوئی. سبحان اللہ. اور دوسرے مقام پر مولانا فرماتے ہیں چشم ظاہر ضابط حلیہ بشر چشم سر حیران ما زاغ البصر، کہ آپ کی ظاہری آنکھ جو ہے وہ تو اس عالم کثرت میں لوگوں کو دیکھ رہی ہے، کسی کو یہ کون ہے، وہ کون ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، جی سب حیوانات، نباتات، جمادات، جو کچھ بھی ہے، یعنی عالمین میں جو کچھ ما سوی اللہ ہے سب آپ کی نظر میں ہے. لیکن یہ آپ کی ظاہری آنکھ کی فضیلت بیان کی، وہ چشم سر حیران ما زاغ البصر، اور جو آپ کی بانگ کا باطن ہے، جو آپ کی باطنی آنکھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے انوار و تجلیات سے ما زاغ البصر و ما طغا، ایک لمحہ کیا لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوئی. تو آپ نے صرف تعلیم امت کے لیے خود ایک عملی کام کر کے دکھایا کہ تم نے اعتکاف یوں بیٹھنا ہے. بے شک. یعنی اصل مقصود اعتکاف کا کیا، اس میں ساری باتیں آپ نے سوال کرنے وہ بھی آ جائیں گے، چلو میں بیان کرتا ہوں. اصل یہ ہے کہ آدمی بس اللہ کا ہو کر رہ جائے، انقطاع ہو جائے مخلوق سے، ماں سے بھی انقطاع، باپ سے بھی انقطاع، اگر شادی شدہ تو بیوی سے انقطاع، بال بچوں سے انقطاع، کاروبار کرتا ہے تو کاروبار سے انقطاع، گھومتا پھرتا ہے، سیر کرتا ہے، سیاحت کرتا ہے، سب چیزوں سے انقطاع کر کے رب کا ہو جائے. اور یوں ہو جائے جیسے مولانا فرماتے ہیں چشم بندو گوش بندو لب بے بند گر نہ بینی سر حق برما بے خان، فرماتے ہیں کہ آنکھ بھی بند کر لے غیر کو دیکھنے سے، کان بھی بند کر لے اور کی بات سننے سے، چشم بندوں گوش لب بند، اپنے ہونٹ بھی بند کر لے اور کسی کی گفتگو کرنے سے، گر نبینی سر حق برما بخن، اور اگر تو اللہ کا راز پھر نہ دیکھے تو پھر ہمارا مذاق اڑانا. یعنی تو اگر اوروں سے توجہ، اصل مقصد یہ ہے کہ یہ ظاہر سے توجہ ہٹا کر اپنے باطنی کی طرف متوجہ ہو جائے، تاکہ اس کی سیر اللہ جو ہے، اس کو جو اللہ تعالیٰ کا قرب کا حکم ہے کہ اللہ کے قریب ہو جا، یا جو اللہ فرماتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کا قرب اس کو سمجھ آ جائے. وہ تو قریب ہے ہی ہے، لیکن اگر یہ قرب سمجھ آئے گا تو یہ بھی قریب ہے، اگر یہ قرب نہیں سمجھے گا تو یہ اپنے خیال میں جب دور ہوگا تو یہ دور ہی شمار ہوگا، اگرچہ وہ اقرب ہے. دوست نزدیک تر من دوست یار نزدیک تر من و منس نی ادب تر کے منس ہے دورم، دوست نزدیک تر من ب منس. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دوست تو میرا مجھ سے بھی زیادہ قریب ہے، وی عجب تر کے منس ہے دورم، فرماتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ وہ تو میرے قریب ہے، وی عجب میں اس سے دور ہوں. چھ کنم باقی تمام گفت کے وہ در کنارے منو من محدورم، کیا کروں، کس سے بات کر سکتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی ہے اور میں اس سے دور ہوں. یعنی یہ جو تعلق خاص ہے نا، اتصال بے تقیب بے قیاس حسرب الناصرہ پاجن، اس تعلق کو پیدا کرنا، اس کی طرف اہمیت، اس کی اہمیت کو سمجھنا، اس کو زندہ کرنا، اس کو دوبارہ اجاگر کرنا، یہ اعتکاف کا مقصود ہے. یعنی والذین آمنوا اشد حبا للہ پانے یہ بھی اعتکاف اسی کی طرف بھی اشارہ ہے. یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے نا، اس کو قائم کر لے کہ سب سے تعلق کو توڑ کر مالک کا ہو جائے. اب آج کل کیا ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکے اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، جی نہیں بیٹھ جائیں، مطلب میں عرض کرتا ہوں کچھ کام سے جان چھڑانے کے لیے اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں. یہ اعتکاف کا مقصود کہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے، جو بھی بیٹھے، لیکن اس کا مقصود رضا الہی ہے. تو پھر یہ
اتنا کہ فضول اس پر ویڈیو نہ دیکھے، فضول اس پر نہیں، فضول اس کو مطلب کالے نہ کرے، ایسی کال تر کہاں، ضرورت کے مطابق شریعت مطالعہ اس کو اجازت دیتی، کھانا لیٹ ہو رہا ہے کھانے کا فون کر سکتا ہے، کوئی کپڑے منگوانے تو وہ منگوا سکتا ہے جی، کوئی مطلب ضرورت کی بات ہے یا کوئی مشورہ دینا ہے تو دے سکتا ہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ یہ بھی نہ ہو، اصل یہ ہے اعتکاف کا کہ یہ بھی نہ ہو، بس اسی ذات کے ساتھ لو لگا لے، مکمل یکسوئی حاصل ہو جائے، تاکہ یہ جو ہے اسی مالک کا ہو کر رہ جائے، پھر مالک اس پر کرم فرمائے گا۔ لیکن یہ سنت یہ اعتکاف جو ہے دوسرا اس کا شریکم، یہ سنت مؤکدہ، بعض نے مصاب بھی لکھا، جیسے صاحب ہدایت اس کو مصاب بھی لکھا، اس کے بعد سنت مؤکدہ کا ذکر فرمایا کہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر پورے محلے میں سے مسجد ایک آدمی بیٹھ جائے گا تو سب بڑی کوئی بھی نہیں بیٹھے گا، سب کی طرف سے ادا کو کفایہ جو ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو پھر سب گناہگار ہوں گے، ایک آدھا آدمی بیٹھنا چاہیے، لیکن وہ آدمی بیٹھے جو اعتکاف کا تقدس جو اس کو پامال نہ کرے۔ اور یہ اعتکاف یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہے، اس سے پہلی امتوں کے لیے بھی تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے لخت حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما ان طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اے حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی باپ بیٹا دونوں کو حکم دیا ان طاہرا بیتیا، کہ تم میرے گھر کو پاک کر دو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اس کا مطلب اعتکاف اس وقت تھا تو یہ حکم ہے نا اس وقت، بلکہ اس سے پہلے مطلب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی اعتکاف بھی تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں تو قرآن میں موجود ہے نا ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اور ایک بیت سے مراد یہ ہے، یہ تو ظاہر اس کا مفہوم ہے، اور اشارہ اس بات کی طرف کہ بیت سے مراد انسان کا دل ہے، تو یہ اپنے اس دل کو کس لیے پاک کر دو، اللہ جنہیں طواف کرنے میں جو اللہ کی طرف سے انوار و تجلیات آتے ہیں جی، ان کے لیے اپنے دل کو، یہ سارے کا مفہوم یہی بنے گا کہ اپنے دل کو جو ہے نا اس مالک کے لیے پاک کر دو، یعنی اللہ کے گھر میں یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے جو گھر کو، اپنے دل کو اس کو پاک کر دو، تاکہ کسی اور کا خیال نہ آئے جز وجود مطلق و ہستی پاک، ہر آیت در خیالت ہست خاک، کہ اس وجود مطلق اور اسی پاک ہستی کے سوا جو بھی تیرے خیال میں آئے گا وہ مٹی ہے، اس سے تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یا دوسرے مولانا فرماتے ہیں ہر جز ذکر خدائے احسنس گر شکر خوردن بہت جان کندنس، فرماتے ہیں کہ اس خدائے احسن جو سب سے زیادہ حسین ہے، اس کے ذکر کے علاوہ جو کچھ بھی تو کرے گا، گر شکر خوردن بہت جان کندنس، اگر تو وہ شکر بھی کھا رہا ہے تو اپنی جان کو تو پھنسا رہا ہے، وہ تیرے لیے تکلیف دہ ہوگی، لیکن اگر اللہ کی یاد کرے گا، اگر بظاہر کو بالفرض تکلیف ول تو آئے گی نہیں، اگر آئے گی بھی تو اس تکلیف میں اتنی راحت ہوگی کہ تو کہے گا کہ کاش کہ مجھے اور یہ تکلیف ملے۔ تو یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور اس کی یعنی قرآن پاک سے بھی یہ ثابت ہے جی، وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ جی، اور اعتکاف ایک بزرگوں نے معنی پیش کیا کہ اعتکاف کیا ہے، اپنے نفس کو دائرہ امر و نواہی میں قابو رکھنا، سبحان اللہ، اپنے اعضاء کی حفاظت کرنا، بالکل صحیح، اور اپنے وقت کو ضیاع سے مراعات وقت کرنا۔ فرماتے ہیں جب یہ تو 3 شرطیں بجا لائے گا تو پھر تو مسجد میں نہیں بھی بیٹھا، جہاں بھی تو ہے تو اعتکاف کی حالت میں ہے، یعنی یہ تیرا ہمیشہ کے لیے اعتکاف ہوگا کہ جب تو نے اپنی یعنی نفس کو دائرہ امر اور نواہی، اوامر اور نواہی میں قابو رکھا کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے احکام شریعہ کے ساتھ اپنے آپ کو پامال رکھنا، پھر اپنے اعضاء کی حفاظت کرنا ہے کہ ہاتھ غلط استعمال نہ ہو، نظر غلط استعمال نہ ہو، زبان غلط استعمال نہ ہو، کان غلط استعمال نہ ہو، یہ جتنے بھی اعضاء اللہ پاک نے دیے ہیں ان کا کسی کا بھی خلاف شرع استعمال نہ ہو دو۔ تیسرا یہ مراعات وقت کہ تیرا وقت جو اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا قیمتی دیا ہے اس کو ضائع نہ کرنا۔ یہ 3 شرائط فرماتے ہیں باطنی طور پہ اعتکاف کی ہیں، اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہے تو یہ شرائط نہیں تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، بظاہر تو ہو جائے گا لیکن اس کو کیا فائدہ
ہوا کی ہویا بلے شاہ نے فرمایا کی ہویا جے کھٹیا چلا کھڈے دے وچ وڑیا بلا اجے نہ بدلی اس دی خو لینی ایک نہ دینی دو. فرماتے ہیں کہ جب ایک چلا مطلب بیٹھ گیا, یہ چلے کے حکم میں ہے نا, اعتکاف بیٹھ گیا 10 دن کا ہے, چلو عشرہ کا چلا ہو گیا 10 دن کا چلا ویسے 40 پر بولتے ہیں 40 پر بولتے ہیں, لیکن یہ 10 دن جو بیٹھا ہے تو یہ اگر تبدیلی اس میں نہیں آتی تو پھر کیا فائدہ, پھر مقصد حاصل نہیں. پھر مقصد حاصل نہیں. جیسے مکے گئے, مدینے گئے, کربلا گئے, جیسے گئے تھے ویسے چل پھر کے آ گئے. اگر وہ پہلے بھی خلاف شرع کام کرتا ہے پھر 10 دن کا اعتکاف کیا تو ویسے ہی وہی خلاف شرع داڑھی کو مڑاتا ہے جی, یا وہ پف نکالتا ہے, ننگے سر پھرتا ہے, وہی فوش اور وہی گفتگو اور سارے معاملات وہی, کاروبار میں فرق نہیں آیا, بود و باش میں فرق نہیں آیا, معاشرت میں فرق نہیں آیا, یعنی اس کے تہذیب والاخلاق میں فرق نہیں آیا, سیاست مدنی میں فرق نہیں آیا جی, اور تدبیر منزل میں فرق نہیں آیا, تو اسے اعتکاف سے کیا حاصل ہوگا, یعنی کوئی اثر نہیں ہوا تو سمجھے. اور ایک یہ بھی ہے کہ اگر اس کو تبدیلی آ جائے تو یہ قبولیت کی نشانی ہے, اگر تبدیلی نہیں آتی پھر سمجھو اس کی وہ نیکی قبول نہیں ہو. جیسے نماز ہے نا, مقبول ہو جائے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ایک آدمی نماز ہی پڑھ رہا ہے اور رکتا بھی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کہ نماز وہ نہیں پڑھی جا رہی جو روکتی ہے. جب نماز کی حقیقت اس کو حاصل ہو جائے گی تو پھر یہ ان چیزوں سے باز آ جائے گا. کیونکہ اعتکاف جو ہے یہ سنت اعتکاف رمضان مبارک ہے, تو سارے رمضان اور روزے جی وہ بھی تب تک ان کا, اور اس میں پھر آگے یعنی جیسے نا اے گریڈ, پھر آگے اس سے آپ کو اور سب سے اعلیٰ سٹار ایک مطلب کیا بناتے ہیں, یعنی سب بس وہ یہ جو بھی آپ کو زیادہ جانتے ہیں, یعنی یہ آگے اس کو اور مزید روحانی ترقی دینے کے لیے ہے کہ روزے سے بھی فائدہ ہے, پھر روزے کو کھلاتا ہے اس سے بھی فائدہ ہے, روزے رکھواتا ہے اس سے بھی فائدہ ہے, پھر اس میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس سے بھی فائدہ ہے, پھر اس میں ذکر اذکار کرتا ہے, پھر جب اعتکاف کی صورت میں کرے گا, کیونکہ اصل میں یہ برکت آتی ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ جب آپ کی سنت سمجھ کر آدمی بیٹھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, یحببکم اللہ, اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تو جب اللہ پھر کیا ہوگا, یغفر لکم ذنوبکم, اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. آگے واللہ غفور رحیم, ایسے ہے نا, پھر اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. آگے یغفر لکم, گناہ تو معاف ہو گئے, آگے واللہ غفور کیا ہے, اس پر یہ اس کا مفہوم یہ پھر اب ہوگا کہ جو اس کی مطلب نیکیوں کو اللہ نے, اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکی میں تبدیل کر دے گا. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, کہ جب رسول اکرم کی سنت کو خلوص سے نیت سے اپنائے گا تو اس کے گناہ تو معاف ہو گئے, ایک درجہ کہ گناہ معاف ہو گئے, گناہ پر بعد پوچھ کچھ نہیں ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ وہی گناہ اس کے حق میں نیکی لکھ دی جائے. واللہ غفور, اللہ بہت بخشنے والے کا فرمان, یعنی یغفر لنا, گناہ تو معاف ہو گئے, آگے واللہ غفور ہے نا, اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا پھر مہربان ہے, یعنی گناہوں کی بخشش بھی زیادہ کرنے والا, پھر رحمت بھی. رحمت پھر کیا ہوگی, گناہ کی بخشش تو یغفر لکم میں ہوگی. یہ ہے کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ کیا ہے, وہ نیکی میں تبدیل ہو جائیں گے. اولئک, جیسے اللہ نے فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو گناہوں میں تبدیل کرتا ہے. چاہیں تو خطاؤں کو وہ حسن عمل لکھ دیں, اپنی ہے کتاب ان کی, اپنا ہے حساب ان کا. بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی کہ اعتکاف کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہاتھوں کو بھی گناہ سے روکا جائے, نگاہوں کو بھی, سماعتوں کو بھی. تو پھر یہ تو حدیث بخاری جو ہے, جو حدیث قدسی بھی ہے, کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے اعضاء کو اللہ کی حدود بندوں کی خاطر رکھا ہے, تو اس کی اللہ تعالیٰ کی خاص طاقتیں حاصل ہو جائیں. ہاں, جیسے وہ حدیث تقرب میں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر فضل, یہ تب ہی ہوگا نا اگر یہ تبدیلی ہوگی. تو اگر تبدیلی نہیں آئے گی, اندر سے نہیں بدلے گا, تو پھر یہ بس وقت گزارنا ہی ہے, جو 10 دن وہاں گزار لی اور گزار. ہاں, تو یہ مقصود نہیں, کیونکہ نیکی کے قبول ہونے کی نشانی, یعنی مولانا رومی فرماتے ہیں اور ہے بھی ایسے, کہ گناہ کی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ کی, یعنی توبہ کی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی محبت اس کے دل سے نکل جائے. سبحان اللہ. اور ایسے نیکی کی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکی کے جو لوازمات ہیں وہ آ جائیں. جیسے یہ آپ کا اے سی ہے, اس کی صحیح ہونے کی نشانی یہ ہے نا کہ آپ کو کولنگ دے, پنکھا ہے تو اس کے صحیح ہونے کی نشانی یہ ہے کہ کرنٹ اس کو دے تو ہوا دے, یعنی میک کے صحیح ہونے کی نشانی دی ہے کہ آواز کو آگے پہنچائے. اگر یہ نہیں پہنچاتا, اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئی آپ کی آواز میں, تو یہ بے فائدہ ہے. وہ 1000 میک بھی ہو تو بے فائدہ ہے, اور صحیح ہو تو ایک میک بھی فائدہ بنتا ہے. جی, مقصد یہ ہے کہ صحیح چیز سے فائدہ ہے, غلط سے فائدہ نہیں. یہ مادی چیز غلط فائدہ نہیں دیتی, تو روحانی چیز کیسے فائدہ دے گی.
سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہیں ناظرین و سامعین۔ بہت خوبصورت گفتگو اعتکاف کے حوالے سے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اعتکاف کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ سے لو لگا لی جائے اور ما سوی اللہ ہر چیز سے توجہ ہٹا کر اللہ کے در کا فقیر بن جائے بندہ، اور پھر اللہ سے ہی مناجات ہوں، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں ہوں۔ پھر دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ وہ دعائیں وہ آپ کی التجائیں قبول فرماتا ہے۔ ناظرین و سامعین، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ ساجد رضا قادری صاحب، نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں مدح سرائی کریں گے جناب حافظ ساجد رضا قادری صاحب۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ ارض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ ارض مدینہ، کہاں میری ہستی، حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے، لے کے ابو بکر عمر ان سے غلامی کی سند، حشر تک لیٹ گئے قدموں میں آرام کے ساتھ، سنہری جالیوں میں یارگار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یارگار آپ سے ہے، اور میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی
ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سبحان اللہ، بے شک بے شک جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سامعین 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اعتکاف کی فضیلت و اہمیت پر گفتگو ہوئی، مسائل پر بھی گفتگو ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی پیروی یہی دین اسلام کی تعلیمات میں شامل ہے، اور دین اسلام اور بندہ مومن کے لیے لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ دین حق کی شرط اول ہے، اور اگر اسی میں ہو خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں جو ہیں وہ ہمارے لیے نماز ٹھہرتی ہیں، وہ ہمارے لیے اعتکاف بن جاتی ہیں، وہ ہمارے لیے حج عمرہ کا پیغام بن جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ اور مکمل پیروی کے ساتھ ان پر اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو یہ ساری برکتیں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں، اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے۔ اعتکاف کے جو ضروری مسائل ہیں ان پر گفتگو کرنا بھی ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اعتکاف تو ہم بیٹھ جاتے ہیں، نوجوان بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، سبھی، لیکن ہمیں پتہ ہو کہ اعتکاف میں کن کن چیزوں سے بچنا ہے اور کن چیزوں کو بجا لانا ہے تاکہ ہمارا اعتکاف کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ سب سے پہلے ہی تو وہی بات جو روحانی مقصد تھا جس پر ہم نے ابھی کلام کیا، حضور اعتکاف کے مسائل کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، کن کن چیزوں سے بچنا ہے، کہیں ہم 10 دن بیٹھیں اور یہ ساری محنت رائے گاہ ہی نہیں جائے۔ ایک تو پہلے تو میں اعتکاف کی اقسام کی ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک تو اعتکاف سنت مقدار الکفایہ ہے، اس کا پہلے بیان ہوا کہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں وہ 9 دن ہو یا 10 دن ہو وہ اعتکاف کرے، اور اس کا وقت جو شروع کہاں سے ہوتا ہے کہ 20 کا روزہ جو ہے اس نے اپنی اعتکاف گاہ میں کھولنا ہے، یعنی سورج 20 کا غروب ہونے سے پہلے پہلے، روزے کے افطار کے وقت سے پہلے پہلے جہاں اس نے اعتکاف بیٹھنا وہ بیٹھ جائے۔ یہ مرد کے لیے کہاں بیٹھنا ہے اور یعنی عورت کے لیے کہاں بیٹھنا ہے؟ مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے، بہتر ہے مسجد بڑی ہو، جامع ہو، اگر نہ ہو تو جو مسجد محلہ ہے اس میں بیٹھ جائے۔ ٹھیک ہے، جب مسجد محلہ میں بیٹھے کم از کم ایک آدمی تو ہونا چاہیے، اگر یعنی جامع مسجد نہیں بھی ہے تو ادھر وہ بیٹھ جائے۔ تو اس کے لیے پھر جمعہ کے لیے جانا وہ لازمی ہے، کیونکہ ضرورت ہے اس کی، یعنی اعتکاف والے کے لیے، ایسے اعتکاف والے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کیا کرے، یعنی ضروریات انسانیہ جو حاجت بشریہ جسے کہتے ہیں اس کے لیے نکل سکتا ہے، یعنی وہ کیا قضاء حاجت ہے، یعنی بول و براز ہے، قضاء حاجت ہے، اگر اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے اس کے لیے باہر نکل سکتا ہے جی، یا جمعہ وہاں نہیں ہے تو جمعہ کے لیے وہ جا سکتا ہے، لیکن اتنے ٹائم جائے کہ ادھر جا کر جمعہ پڑھ کر پھر فوراً واپس آ جائے، کہ اتنا تو اس کو اندازہ ہو کہ اتنی دور مسجد ہے، اتنے ٹائم میں ادھر پہنچ جاؤں گا، پھر ادھر جمعہ پڑھ کر واپس آ جائے، زیادہ وقت ضائع نہ کرے راستے میں۔ تو ادھر جب راستے میں وقت ضائع کرنے کو حکم نہیں، تو مسجد میں بیٹھ کر جس مقصد میں بیٹھا تو ادھر وقت ضائع نہیں کرنا، اسے آدمی کے لیے بلا وجہ خاموش رہنا، کیوں نہ ذکر فکر کر رہا ہو، نہ کوئی اچھی بات کر رہا ہو، تو یہ بھی یکرہ لہ الصمت، اس کے لیے خاموشی جو موقف کے لیے یہ بھی مکروہ ہے۔ اور فضول وقت ضائع کرنا یہ تو کسی وقت بھی جائز نہیں ہے، پھر اعتکاف کی حالت میں وہ سارا مکروہات میں آئے گا۔ باقی اگر کوئی مثلا گھر کا سربراہ ہے، وہ اعتکاف بیٹھ گیا، اس کا شوق تھا، اب اس نے بچوں کے لیے کوئی چیزیں خریدنی ہیں،
جی تو وہ اگر کسی آدمی سے جو مسجد میں ایسا آدمی آیا ہے کہ وہ دکاندار ہے، اس سے وہ سامان کو مسجد میں حاضر کیے بغیر اس سے بات کر سکتا ہے، یہ جواز میں آئے گا. یعنی اگر وہ تاجر ہے بالفرض اور اسی کے ذمے معاملات ہیں گھر کے، وہ تجارت کے حوالے سے بھی معاملات کر نہیں سکتے وہ تجارت کے حوالے سے معاملات نہ کرے، یہ صرف گھر کی ضرورت کے لیے بچوں کے لیے جو اس نے معاملات کرنے نا، وہ اصل تو یہ ہے. یعنی اعتکاف کا مقصود یہ بھی فقہاء نے لکھا ہے تاکہ اس کے پیچھے بچے جو ہے نا وہ بھوک اور پیاس میں نہ رہیں، یا عید کی خوشیاں جو ہے اس سے محروم نہ ہو جائیں. تو یہ ہے اس کے لیے کہ بغیر سامان کو حاضر کیے وہ تجارت کر سکتا ہے، خرید و فروخت تجارت سے ہاں. اس سے یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو فیکٹری کو چلا رہا ہے تو مسجد میں بیٹھ گیا تو وہی فون پہ فون کرتا جا رہا ہے، یہ مقصود نہیں. اس کو فون بند کر دینا ہونا چاہیے. یہ تو صرف ایک یعنی فقہاء نے اجازت دی ہے کہ تاکہ اس کا نظام گھر کا بھی چلتا رہے اور بنیادی ضرورت ہے وہ ہے. اس کے علاوہ اگر مسجد سے باہر جائے گا تو وہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم یہ بعض لوگ یہ نا عام تھوڑی سی گرمی لگی تو غسل کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، اس میں اختلاف کر رہے لوگ کوئی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو پہلے متقدمین نے لکھا ہے کہ سوا ضروری غسل کے وہ باہر نہیں جا سکتا، یعنی کپڑا تولیہ گرمی کی وجہ سے وہ استعمال کر لے. یا بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ بڑا ٹپ لے لے، اس میں مطلب پرد ہو کر ٹوٹیوں کے قریب مسجد کے اندر ہی وہ اپنا، یعنی اگر کوئی زیادہ مجبوری ہے تو وہ کام کر سکتا ہے. لیکن یہ جو بلا ادھر جانا پھر اعتکاف کی روح کے وہ خلاف ہے. اور ہاں شوق سے جانا اور پھر کوئی ٹوٹیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ادھر وقت ضائع کرتے ہیں. تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آپ جتنی مرتبہ بھی اعتکاف بیٹھے، گرمی میں بھی روزہ آئے ہوں گے، سردی میں بھی آئے ہوں گے، آپ سے غسل کرنا ایسے ثابت نہیں. یہ تو ثابت ہے کہ آپ سر مبارک پیر نکالتے تھے، اس سر کو تو لیا جاتا ہے تولیے سے، لیکن غسل کرنا ثابت نہیں ہے کہ رسول اکرم نے غسل کیا ہو. تو اس لیے اس نہانے سے اجتناب کیا جائے. اور کچھ تو پھر وہ اس کو فیشن بنا لیتے ہیں. جی اصل جو مسجد کا حکم جو ہے نا، وہ مسجد وہی ہے جہاں سجدہ کیا جاتا ہے. باقی جو ہے وضو والی جگہیں یا مطلب غسل خانے ہیں، وہ اس سے مسجد والے حکم سے اعتکاف کی حالت میں مستثنیٰ ہوتے ہیں. ورنہ اگر مسجد کا ان کو حکم ہو تو پھر ادھر خانہ بھی پھر وہ بھی اس سے باہر ہوگا، یعنی سو بھی ضرورت کے لیے جا سکتا ہے. یعنی اصل مقصد گفتگو نہیں کر سکتا، وہاں پہ فون سنا نہیں سکتا. یعنی مقصد یہ ہے کہ اس کو احتیاط، یہ اعتکاف جو ہے سنت کے بارے میں. اگر ایک آدمی شخص نے اعتکاف کی منت مانی ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، وہ جتنے دن کی منت مانی اس نے، اس کے راتوں کا بھی اعتکاف اس پر لازمی ہوگا. یعنی اگر واجب ہو گیا اعتکاف، یہ واجب ہوگا، منت کا اعتکاف واجب ہوگا. یعنی وہ سنت مقدر الکفایہ ہے، یہ اپنی طرف سے یہ کر رہا ہے. تو جب منت مانے گا تو یعنی یہ وجوب میں آئے گا، یہ اعتکاف واجب ہے. وہ خود لازم کیا، ایک دن کا کیا، 2 دن کا کیا، 3 جتنے دن کا لازم کیا ہے اتنے دن کی راتیں جو ہیں وہ بھی اس میں داخل ہوں گی. اور پھر اس میں لگاتار اس کو، یعنی 3 دن کا تو وہ 3 دن لگاتار ہوگا اعتکاف. یہ نہیں ایک دن آج بیٹھ جائے اعتکاف، 2-4 دن چھوڑ کر پھر بیٹھ جائے، پھر ہفتے کی چھٹی آئی پھر بیٹھ جائے، ایسے نہیں ہوگا. وہ مسلسل جتنے دسمان اتنے دن کا کرنا پڑے گا. اور اعتکاف نفل ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہونا ہے تو سنت الاعتکاف کہ میں نے اعتکافی نیت کی، جو اس کی نیت کر لے گا تو اس کو جب تک مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب ملے گا. اور یہ اعتکاف منت جو ہے یہ اس نے خود مانا ہے، اس کی ادائیگی اس پر خود اس نے لازم کی ہے، اور یہ اس اکیلے پر فرض ہے اور مسجد میں ہوگا اعتکاف. اور تھا اگر عورت اعتکاف بیٹھتی ہے، وہ ایک مسئلہ عرض کروں، عورت بیٹھتی اعتکاف تو اس کو ایک اپنے گھر میں ایسی جگہ معین کر لے کہ بارش کا موسم ہو یا کوئی بھی گرمی سردی کا موسم ہو تو وہ اس جگہ پر محفوظ رہے. اس کو اپنی مسجد بنا لے، جائے نماز رکھے، وہاں پہ ایک جگہ معین کر لے اور اس میں بیٹھ جائے. اس کا کھانا، بس بیٹھ کہیں گے، اس کا کھانا پینا بھی ادھر ہو. مسجد میں اعتکاف بیٹھا، اس کا کھانا پینا بھی ادھر. ویسے تو مسجد میں کھانا پینا مکروہ ہے، لیکن اس حال میں جب اس نے اعتکاف کے لیے بیٹھا ہے تو پھر اس کے لیے کھانا پینا مسجد میں ہی ہوگا. مسجد میں کھانا پینا اس کا لیے جائز بھی ہے اور بلکہ اس کے لیے ضروری، اس نے کھانا پینا تو ہے، تو مسجد سے باہر کھانے پینے کے لیے نہیں آ سکتا. اور کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں سگریٹ کے عادی ہیں، وہ جناب لیٹرین میں جا کر سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں یا ٹوٹیوں پر جاتے ہیں وضو خانے میں جا کر سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں. یہ غلط ہے. ساتھ میں اعتکاف بیٹھی نا، جب اس نے اعتکاف سے جو مقصود ہے، یہ چیزیں مسجد کے آداب کے خلاف ویسے بھی خلاف ہیں کہ ان سے سمیل اتنی بدبو آتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو واش روموں میں یا لیٹرین میں جاتا ہے ادھر کوئی سگریٹ پی لے تو اس کی جو کتنی بدبو آتی ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا.
بالکل صحیح ہے، بالکل تو اس سے فرشتے نفرت کرتے ہیں، منہ کی بدبو سے۔ بالکل صحیح۔ مفسدات اعتکاف میں کون سی چیزیں؟ بس وہ جو آدمی مسجد سے بغیر کسی ضرورت کے، فقان لکھا ولو خرج ساعتاً، کہ ایک گھڑی مسجد سے وہ باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ باقی جو ہے مباشرت سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور بس اس طرح کی یہ احکام جن سے قریبی فوت ہو گیا تو کیا اس کے جنازے کے لیے نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ بغیر ضرورت شرعیہ نہیں، جنازہ فرض کفایہ ہے، اس کے پر لازمی نہیں کہ اس نے ہی پڑھنا ہے، یعنی بغیر یعنی قضائے حوائج کے جو اس پر انسان کے لیے ضروری ہیں ان کے بغیر مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ اسی معاملے میں نہیں جا سکتا۔ ہاں یہ ہے، یہ فوتگی ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ معاملہ نہیں جان سکتا، کسی کی گواہی دینی ہے نہیں جا سکتا، یعنی اس کو چاہیے کہ لازمی کہ اس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، اب اس کا ہو کر رہ جائے۔ اگر یہ ہم خدا خواہی ہم دنیا دوں ہی محالست و جنوں کہ تم اللہ بھی چاہے اور دنیا بھی چاہے، کہ ادھر بھی تعلق ہو جائے ادھر بھی ہو جائے، تو فرماتے ہیں یہ دونوں بات نہیں بنے گی۔ یہ خیالست و محالست و جنوں، یہ خیال ہے اور محال ہے اور ایک دیوانگی ہے، عقل کی بات نہیں ہے۔ آخر میں اس ساری گفتگو کا خلاصہ اور پیغام بھی؟ بس پیغام یہ ہے کہ انسان کو ہمہ وقت مالک کی نظر میں رہنا چاہیے، کہ یہ سمجھے کہ مجھے مالک میرا دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کی زیر نظر زندگی گزار رہا ہوں۔ عبادت کا بھی یہی حکم ہے کہ عبادت بھی ایسے کرے، انتا عبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کم از یہ سمجھے کہ میں اس مالک میرا مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کے لیے زندگی گزاروں۔ اعتکاف سے مقصود یہ ہے کہ اس کا جو تعلق ہے نا دل کا اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو جائے، تاکہ یہ اس آ کر دنیا کے معاملات میں آ کر اس کا تعلق کمزور نہ ہو، دنیا اس کے تعلق پر غالب نہ آ جائے۔ یہ روزے سے مقصود یہی ہے کہ ایک مطلب پورا مہینہ اس کی ایک مشق کرائی جاتی ہے کہ تو نے جیسے اللہ کے حکم کے لیے حلال اور پاکیزہ اور جائز چیز کو کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی تجھے روکنے والا نہیں، کوئی تجھے ڈانٹنے والا نہیں، اپنی مرضی سے اپنے ذوق اور شوق سے تو نے چھوڑ دیا، تیرا دل نہیں چاہتا کھانے پینے کو، حالانکہ چیز کی ضرورت بھی ہے، جسم کا تقاضا بھی ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کوئی روکنے والا بھی نہیں، ٹوکنے والا بھی نہیں اللہ کی ذات کے سوا، تو چھوڑ دیا تو نے۔ ایسے ہی پوری زندگی میں جن سے تجھے تیرے مالک نے روکا ہے ان کو چھوڑ دے۔ اعتکاف کا مقصود یہ ہے کہ جب آدمی جب اللہ کے لیے وقف ہو گیا ہے تو ایسے ساری زندگی جو ہے اس کی ایسے ہونی چاہیے کہ یہ نہ سمجھے کہ میں یہ اپنے لیے کر لوں، کھائے تو اللہ کی رضا کے لیے کھائے، سوئے تو اللہ کی رضا کے لیے سوئے، چلے تو اللہ کی رضا کے لیے چلے، اٹھے تو اللہ کی رضا کے لیے اٹھے، کاروبار کرے تو اسی نیت سے کرے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، کہ یہ میں کام کروں گا اس سے اپنا فائدہ ہوگا، اپنے بچوں کا فائدہ ہوگا، رائے حق میں خرچ کروں گا، تو پھر مومن کا ہر کام ہی شریعت ہے۔ بے شک۔ اور اگر رضا الہی مقصود نہیں ہے تو پھر اس کا جو بظاہر شرعیہ کام ہے وہ بھی شریعت نہیں بنے گے، وہ نماز بھی اس کے لیے ویل بن جائے گی، وہ روزہ بھی اس کے لیے خرابی کا باعث بن جائے گا، اس سے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تو پھر خرابی کا باعث تو بن گیا۔ جی، تنام عینایا قلبی پھر کانا یذکر اللہ فی کل احیان، غالباً اس مقام پہ تو نہیں پہنچ سکتے لیکن پیروی تو ہاں نہیں پیروی کرنی چاہیے، کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یہ تو آپ کی خصوصیت ہے، باقی جو ذکر والا مسئلہ ہے تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا نا ان جو ہے نا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات للالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ جو لوگ اللہ کا یعنی عقل والے فرمایا نا، عقل والوں کے لیے نشانی ہے، اور عقل والے کون ہیں؟ جو انجینئر نہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما، جو کھڑے ہوں تو اللہ کی یاد میں، بیٹھے ہوں تو اللہ کی یاد میں، لیٹے ہوئے ہوں تو اللہ کی یاد میں۔ انسان کی تین حالتیں، یا قیام کی حالت ہے، چل رہا ہے تو پھر بھی قیام ہے، کھڑا ہے تو پھر بھی قیام ہے، یا قعود کی حالت ہے، یا سونے کی لیٹا ہوا تو یہ اللہ جنوبہم ہے، یعنی تمام احوال، یعنی تمام احوال میں وہ اللہ کو یاد کرتے۔ پھر اس کے اعتکاف کا مقصود یہی اعتکاف کا مقصود ہے، یہی پوری زندگی کا مقصود ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی امور زندگی ہیں ان کو سب کا منہ اللہ کی طرف کرنا ہے، وہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، بے شک بے شک، تو پھر اس میں فائدہ ہے، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو وہ وبال جان ہوگا۔ بے شک، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت خوبصورت گفتگو، بہت خوبصورت خلاصہ ہے گفتگو۔ ناظرین سامعین، ان چیزوں پر حقیقت میں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک خوبصورت کلام پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ ساجد رضا قادری صاحب۔ جی حافظ۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا
بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا، بکھر جاؤں گا۔ آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور، تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور، تو مر جاؤں گا۔ عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، میری بخشش کا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا۔ میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، میری ہر آس کی جوڑی در پنجتن سے جڑی، در پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا، اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، کوئی اور ضیا، لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا، بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آج یہ خوبصورت پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا تھا۔ آج
کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان